ناظرین، بہت سارے کاروباری آئیڈیاز ویلڈ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بہت اچھی اسٹڈی کی گئی ہوتی ہے، کام کا سکوپ ٹھیک ہوتا ہے۔ جو لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں وہ بھرپور سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، مارکیٹنگ اچھی طریقے سے ہوتی ہے، فیلڈ میں اس کی ڈیمانڈ بھی موجود ہوتی ہے، پلاننگ بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور افراد جن کو ہائر کیا جاتا ہے وہ لائل بھی ہوتے ہیں، وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کمپنی اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر پاتی، اور بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی کہ what went wrong with this company۔ لیکن اس سیشن میں میں صرف 5 چیزیں ایسی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی طرف عام طور پہ نظر نہیں جاتی اور جن کا ذکر یا تو کیا نہیں جاتا یا بہت کم کیا جاتا ہے۔ وہ کسی کمپنی میں لیڈر کا رول ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 100 شیر ہوں اور ان کے آگے کسی گیدڑ کو لگا دیا جائے تو وہ شیروں کے مستقبل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آن دا کانٹریری، اگر 100 گیدڑ ہوں اور آگے ایک شیر ہو تو وہ گیدڑ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سلطان ٹیپو سے ایک سینگ منسوب ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس تناظر میں کسی بھی بزنس آئیڈیا کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر میں جو مین لیڈرشپ ہے اور ٹاپ موسٹ ڈرائیونگ فورس اس کمپنی میں، اس کا رویہ، اس کا کام کرنے کا انداز اور اس کی ڈیسیژن میکنگ اور اس کے لیڈرشپ ٹریٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ شکی مزاج ہے اور ہر بات میں اس کا ذہن نیگیٹو سائڈ پہ جاتا ہے اور وہ اپنے سب آرڈینیٹس پر اعتماد نہیں کرتا، اپنے کلائنٹ پر اعتماد نہیں کرتا اور ہر بات میں اپرچونٹی سے زیادہ تھریٹ اور رسک کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے اور وہ وہم کا شکار رہتا ہے، تو ایسی کمپنی ایوریج لیول سے کبھی اوپر نہیں اٹھے گی۔ وہی لوگ کسی بزنس آئیڈیا کو اور کسی وینچر کو کامیاب کر پاتے ہیں کہ جو مثبت انداز میں لوگوں کو ویلیو کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر شک نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاتے ہیں۔ دوسرا جو قابل ذکر پہلو ہے وہ خوشامد کا کلچر ہے۔ ظاہر ہے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو میں، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر میں اور اس کا جو بھی نمبر 1 اتھارٹی فرد ہے، اس میں انسانی نفسیات ہے، اور 5% 10% لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خوشامد کرنے کا فن جانتے ہوں، اور 100 لوگوں کی کمپنی میں 50 یا 20 لوگوں کی کمپنی میں خوشامد پسند افراد بھی ہوتے ہیں اور خوشامد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ لیڈر کا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح جگہ پلیس کر سکتا ہو اور خوشامد اور جائز تعریف میں فرق کر سکتا ہو، اور اپنی گفتگو میں میں کا لفظ کم سے کم استعمال کرے، اپنے کام کا بھی دوسروں کو کریڈٹ دے اور یہ توقع نہ رکھے کہ اس کے فیصلوں کی تحسین اور تعریف کی جائے۔ جیسا کہ یہ شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ایسا لیڈر جو ہر وقت اپنی توصیف، اپنی تعریف، اپنی اپریسیشن، اپنی ایکنالجمنٹ اور ہر بات میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا سننا چاہتا ہے، تو وہ حقیقی دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسے خوشامد پسند گھیر لیتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کی تعریف میں خوشی محسوس کریں۔ تیسرا بہت ہی اہم فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپنی اور ہر ادارے میں جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، اور وہ فرد جو دوسروں پر ٹرسٹ کر سکتا ہے، دوسروں سے کام لینا چاہتا ہے، تو اسے زیادہ پوزیسو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں پر ٹرسٹ کرے اور اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرے، بجٹ دے لیکن شک نہ کرے، اختیار دے اور بلا وجہ تنقید بھی نہ کرے اور اس کے اختیارات میں مداخلت بھی نہ کرے، اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو۔ ہر وہ لیڈر جو اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے وہ لوگوں کو ون کرتا ہے اور وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر جس کا آج ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہماری اتھارٹی کے ساتھ اور ہماری لیڈرشپ میں اگر 30 لوگ 40 لوگ کام کر رہے ہیں
تو کچھ ہمیں زیادہ پسند آئیں گے۔ اس کی وجوہات فطری بھی ہو سکتی ہیں اور ان افراد کی کارکردگی بھی ہو سکتی ہے اور ان افراد کا ہماری طرف میلان بھی ہو سکتا ہے، لیکن عدل کو مینٹین کرنا لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پروموشن میں، پرفارمنس اپریزل میں اور لوگوں کو بینیفٹ اور مراعات دینے میں ذاتی پسند ناپسند کا خیال زیادہ رکھے گا تو میرٹ پر نہیں رہ سکے گا، اور وقتی طور پر ہماری اتھارٹی سے لوگ چپ تو ہو جائیں گے، لیکن ان دا لانگ رن جب ذاتی پسند اور ناپسند عدل پر غالب آ جاتی ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ لہٰذا ہمارے احساسات، ہمارے رجحانات، ہمارے میلانات اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں کچھ ہی کیوں نہ ہوں، ہم نے میرٹ کو انشور کرنا ہے تو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو پہلے نمبر پر نہیں رکھنا۔ پانچویں اور آخری چیز لیڈرشپ کے حوالے سے، کسی کمپنی کو زیادہ منافع بخش بنانا اور کمفرٹیبل بنانا، اگر وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ کام کرنے والے افراد کی حوصلہ شکنی نہ کرے۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت میں بدل جائے، اور نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت میں بدل جائے۔ لہٰذا حوصلہ افزائی کا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ گیٹ پہ کھڑے ہوئے فرد نے یا کسی ایگزیکٹو چیئر پر بیٹھے ہوئے ہمارے سب آرڈینیٹ نے ذرا بھی اچھا کام کیا ہے تو پوری کشادہ دلی کے ساتھ اس کی تعریف اور تحسین ہونی چاہیے، اور وہ تعریف جو اس کے منہ پر کی جائے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر اس کی ایبسنس میں کی جائے تو یاد رکھیں اچھائی اپنا راستہ خود بناتی ہے، وہ تعریف اور توصیف اس تک پہنچتی ہے، اور وہ تنخواہ سے زیادہ بعض اوقات اس وقت اپنے آپ کو متحرک پاتا ہے، پرجوش پاتا ہے جب اس کا باس اس کی تعریف کر رہا ہو۔ لہٰذا ایسا لیڈر جس کے نہ آنے پہ کمپنی میں خوشی کی لہر دوڑ جائے اور اس کے آنے پہ لوگ سہم جائیں، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جس میں یہ 5 گیپ پائے جاتے ہیں۔ نہ تو وہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے، شک کی نظر سے دیکھتا ہے، دوسروں کو اختیارات نہیں دیتا، اپنی ذاتی اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ چنانچہ اکثر چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود کمپنی کے اندر ایک ایسی فضا ڈیولپ ہوتی ہے جو پروڈکٹیو نہیں ہوتی۔ لہٰذا لیڈرشپ ہے جو کسی کمپنی کو اپنے انفرادی رویے سے اوپر اٹھاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔